ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے، اس میں ہمارا دل خوش ہوا ہے یا ہمارا دل گھبرایا ہے۔ اگر تو رمضان المبارک کا مہینہ آنے پہ ہمارا دل خوش ہوا ہے تو صد مبارک، اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے کہ مومن کا ابھی ایمان زندہ ہے، مومن کا دل ابھی زندہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے اور اس سے ہمارا دل خوش ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل کا رابطہ اللہ رب العزت کے ساتھ ابھی مضبوط ہے۔ اور اگر رمضان المبارک کا مہینہ آیا، رمضان المبارک کے تشریف لانے پہ ہمارا دل گھبرایا ہے، اگر ہمارا دل گھبرا گیا تو اس کالے دل کی اصلاح کر لیں، ابھی موقع ہے۔ اگر خدا نخواستہ اسی حالت میں جان نکل گئی تو یہ کالا دل ہمارے ساتھ قبر میں چلا جائے گا، اور اللہ نہ کرے کہ قبر تندور بن جائے۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت سے پناہ مانگیں، جو غلطی ہو جائے اللہ رب العزت سے معافی مانگیں۔ یہ تو مہینہ ہی ایسا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمتیں برستی رہتی ہیں اور گناہ گاروں کو اللہ رب العزت معاف فرماتے رہتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصوم جنہ، کہ روزہ تو ڈھال ہے، ڈھال۔ لہٰذا جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو وہ بے حیائی والا کام نہ کرے، جہالت والا کوئی کام نہ کرے، اور اگر اس سے کوئی شخص جھگڑے یا اس کو برا بھلا کہے تو وہ اس کو 2 مرتبہ کہہ دے، انا صائم، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بدبو۔ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ روزہ دار کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ اس نے اپنا کھانا پینا اور شہوت کو میری خاطر قربان کیا، میری خاطر چھوڑ دیا، لہذا روزہ دار میرے لیے ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ دار میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا، اس کو نیکی کا اجر میں خود ہی دوں گا۔ دوسری جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کے ہر نیک عمل کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، سوائے روزے کے کہ اس کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتی ہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں بذات خود اپنی شایان شان اس کا اجر عطا کروں گا۔ کیونکہ روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ روزہ دار بندہ میری خاطر اپنی شہوت اور اپنے کھانے کو چھوڑ دیتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 فرحتیں ہیں، ایک فرحت افطار کے وقت، فرحت عند لقاء ربہ، اور دوسری فرحت کیا ہے کہ جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ روزہ دار کے لیے یہ 2 خوشیاں ہیں، ایک تو اسے خوشی اس وقت ہوتی ہے جب وہ سارا دن کا بھوکا پیاسا ہوتا ہے، جب وہ سارا دن کچھ نہیں کھاتا، صرف اللہ کی رضا کے لیے بھوک پیاس کو برداشت کرتا ہے، اور شام کو جب اللہ کی نعمتوں سے وہ روزہ کھولتا ہے تو اس وقت اسے جو خوشی حاصل ہوتی ہے، اور دوسری وہ خوشی کہ کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت سے اس کی ملاقات ہوگی تو اللہ رب العزت اس وقت اپنی خوشی سے اس کو جو اجر عطا فرمائیں گے
وہ اجر پھر دنیا میں کسی نے دیکھا نہیں ہوگا۔ روزہ گرمی کا بھی آسان ہوتا ہے، روزہ سردی کا بھی آسان ہوتا ہے۔ نہ گرمی کا روزہ مشکل، نہ سردی کا روزہ مشکل، لیکن کیا ہے کہ ہمارے نفس سہل پسند ہو چکی ہیں، اس لیے ان کو مشکل لگتی ہے۔ ارے محبوب کے لیے بھوکا پیاسا رہنا کون سا مشکل ہوتا ہے؟ محبوب کے لیے تو انسان کیا سے کیا کر جاتا ہے۔ اس لیے جب اللہ سے محبت ہو جائے، جب اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے، تو پھر گرمی اور سردی کا روزہ کچھ نہیں کہتا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی 3 محبوب چیزوں کا جب ذکر کیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو اس میں سے ایک چیز ذکر فرمائی، وہ کیا تھی؟ الصوم فی الصیف، کہ سخت گرمی کے روزے رکھنا مجھے بہت پسند ہے۔ معروف صاحب حکمت صحابی حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، صلو فی ظلمت اللیل رکعتین لظلمت القبور، کہ رات کے اندھیرے میں 2 رکعتیں ادا کیا کرو قبر کے اندھیرے سے بچنے کے لیے۔ صوموا یوما شدیدا حرہ لحر یوم النشور، کہ سخت گرمی کے دن روزہ رکھا کرو قیامت کے دن کی گرمی سے حفاظت کے لیے۔ تصدقوا بصدقۃ لشر یوم عسیر، اور صدقہ دیا کرو اس مشکل دن کی آسانی کے لیے۔ میرے محترم دوستو، جب ہم ان چیزوں پہ عمل کریں گے ہمارے لیے رمضان آسان ہو جائے گا۔ جب ہم ان باتوں کے اوپر غور و خوض کریں گے ہمارے اندر جذبہ ابھرے گا، جب ایمانی جذبہ ابھرے گا تو رمضان کے روزے رکھنے بھی آسان ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم پر رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، یہ رحمتوں والا مہینہ ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض فرمائے ہیں۔ اس مہینے میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ جل شانہ ایک ایسی رات رکھی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس رات کے خیر سے محروم رہا حقیقت میں وہ شخص محروم رہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماہ سیام کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات باندھ دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، چنانچہ پھر ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں ہوتا، اور ایک مرادی اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، اے خیر کے طالب آگے بڑھ، اور اے برائی کے چاہنے والے بس کر دے۔ اور رمضان میں اللہ رب العزت کی طرف سے لوگ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں، اور آزادی کا یہ عمل ہر رات میں جاری رہتا ہے۔